السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ احد کا واقعہ 3 ہجری رمضان کے بعد شوال کا مہینہ، کسی نے 15 شوال، کسی نے 11، مختلف تاریخ، ہمارا مہینہ شوال کا تھا، یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کا سبب جنگ بدر تھی۔ بدر کے موقع پر قریش کے رؤساء سب مارے گئے، سوائے ابو سفیان کے، یا 2 چند بچے تھے، باقی تقریباً سب مارے گئے۔ بڑے بڑے سرکردہ جو تھے وہ ان کے سر کٹ گئے، جو تھے ان کے بعد والے وہ اب باقی رہ گئے۔ انہوں نے وہ قافلہ جس قافلے کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی تھی، انہوں نے وہ سارا تجارتی قافلہ روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو اس تجارتی قافلے میں سے کچھ نہیں دیں گے، یہ سارے کا سارا مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ تیاری شروع ہو گئی، کیونکہ جنگ بدر ہوئی تھی 17 رمضان جمعۃ المبارک 2 ہجری، اور یہ اب 3 ہجری ہے اور شوال کا مہینہ، یعنی 1 سال اور تقریباً 1 ماہ ہونے کو تھا۔ پورا 1 سال تیاری کی، زخم بڑے گہرے تھے، تیاریاں کرتے رہے، پورا سامان روک دیا، کسی کو کچھ نہیں ملے گا، بس تیاری کرو۔ تیاری کی ابو سفیان نے 3000 کا لشکر، بدر سے 3 گنا زیادہ۔ بدر کے اندر ان کی تعداد کے کم ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو دمکانے کے لیے نکلے تھے، اور جس وقت ابو سفیان قافلہ لے کر بچا کر نکل گیا، اس نے پیغام بھیجا تو بہت سارے لوگ واپس چلے گئے تھے۔ یہ تو ابو جہل کی طرح چند بیوقوف تھے، ابو جہل اور کفار جو اس جیسے تھے جو قتل ہوئے وہ بیوقوف، تو وہ ضد کی وجہ سے نکلے ساتھ، وگرنہ بہت سارے لوگ تو واپس بھی چلے گئے تھے۔ تو احد کے اندر اب 3000 کا لشکر، جس میں 200 کے قریب ان کے پاس گھوڑے اور گھوڑ سوار، اور اسی طرح ان کے پاس وافر مقدار کے اندر اونٹ، اور ان کے ساتھ گانے والیاں، ہر ایک کو زرہ اسلحہ وافر دیا گیا، کیونکہ مال بہت تھا۔ نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر احد کے مقام پر یہ رک گئے۔ اب احد کا مقام بالکل مدینہ کے قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ کی اپنی رائے بھی یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے، لیکن اللہ اکبر، آپ نبی ہونے کے باوجود مشورہ کرتے تھے۔ صحابہ سے کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگ اپنی اپنی آراء دیتے، اور بعض دفعہ آپ ان کی رائے کو قبول کرتے نبی ہونے کے باوجود۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ آپ کو اپنے ماتحتوں کی رائے لینا، اس کو قبول کرنے میں کسی بھی طرح آر نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ نے رائے لی، 2 آراء سامنے آئیں۔ عبداللہ بن ابی منافق اور کچھ کبار لوگوں کا یہ موقف تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑیں، ہم مدینہ میں محفوظ ہوں گے، اگر وہ آتے ہیں تو ہمارے گھر میں آئیں گے، ہمارے گلی محلوں میں، ہم اپنے علاقے کے داؤ پیش سمجھتے ہیں، تو ہم ان کو نیچے سے ماریں گے، چھتوں سے عورتیں ان کو پتھر اور چیزیں ماریں گی، بچے تک ان سے لڑیں گے، تو مدینہ ایک محفوظ ترین جگہ، یہاں پر رہ کر لڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی، لیکن کچھ ایسے نوجوان صحابہ کرام جن کے اندر ایمانی جذبہ بہت زیادہ تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بدر ہوئی، ہم نہیں گئے، ہم تو انتظار میں تھے کہ کب دوسرا موقع آئے، ہم دکھائیں، پھر اللہ دیکھے ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، کچھ ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے وعدے پورے کر دیے، اور کچھ تھے وہ ابھی منتظر ہیں۔ حتیٰ کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے چچا، ان کا نام بھی انس تھا، اور کہتے ہیں میرا نام ان کے نام کی وجہ سے رکھا گیا، انس بن نضر رضی اللہ عنہ، عظیم صحابی، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اگر دوبارہ موقع آیا نا تو اللہ دیکھے گا میں کرتا کیا۔ پھر انس بن نضر رضی اللہ عنہ احد کے اندر ایسے لڑے
کہ ان کے بدن کے اندر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا کہ جہاں پر زخم نہیں تھے، حتیٰ کہ ان کو کوئی پہچان نہیں سکا کہ یہ میت کس کی ہے۔ ان کی بہن آئی، اس نے ہاتھ کے پوروں سے ان کو پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی انگلیاں اس طرح کی تھیں، نہ چہرہ نہ بدن کے کوئی اور حصہ، پہچانے نہیں جا رہا یہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ تو احد کے موقع پر کچھ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو باہر نکل کے لڑیں گے، یہاں پر رہ کر ہم نہیں لڑنا چاہتے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ گھر پہ گئے، آپ عام طور پر ایک زرہ پہنتے تھے، اس دن آپ نے 2 زریں پہنی، آپ نے سر پہ کھود رکھی جس طرح ہیلمٹ ہوتا ہے، مکمل زرہ کے اندر آپ باہر آئے۔ صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ ہم نے آپ کو زبردستی اپنا مشورہ منوایا، ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر وہ کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں، یہاں پر رہ کر ہی لڑ دیں، آپ کی رائے بھی یہی تھی تو یہی بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا اب نہیں۔ نبی جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اور زرہ پہن لیتا ہے، جب تک وہ دشمن کے ساتھ ٹکرا نہ جائے وہ واپس نہیں آتا۔ اب میں ارادہ نہیں بدلوں گا، فیصلہ نہیں بدلوں گا، اب باہر چل کے لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ 1000 کا لشکر آپ نے لیا، مشرکین 3000، آپ 1000 لے کر نکلے۔ جب شوط مقام پہ پہنچے تو وہاں سے عبداللہ بن ابی منافق لشکر کا تیسرا حصہ واپس لے کر آ گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 650 کے قریب رہ گئی۔ اب مشرکین مسلمانوں سے تقریباً 6 گنا زیادہ تھے، 5 گنا زیادہ تھے۔ تو مشرکین کے ساتھ مقابلے کے لیے جب جا رہے تھے تو مسلمانوں کو ایک بہت بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب یہ تیسرا حصہ لشکر کا لے کر واپس آ گیا۔ عین اس موقع پر 2 جماعتیں، ایک اوس کی اور ایک خزرج کی، انصار یہ 2 قبیلے ہی تھے نا، اوس اور خزرج، ایک اوس اور ایک خزرج، ان 2 قبیلوں نے ان میں سے ایک جماعت انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین نے، یہ مومن تھے مخلص سے، اللہ نے ان کو ثابت قدم کر دیا، یہ دونوں ٹک گئے، واپس نہیں آئے یہ۔ تو پھر مسلمان جب گئے تو پھر وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائیں۔ آپ نے اس طریقے سے اپنے لشکر کو کھڑا کیا کہ آپ کی پشت پر، آپ کی بیک پر احد پہاڑ تھا، اور آپ کے سامنے لشکر تھا قریش کا۔ آپ نے اس طریقے سے مرتب کیا لشکر کو کہ آپ نے بھی لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ان میں سے 50 بندے عبداللہ بن جبیر کی کمان میں ان کو احد پہاڑ کے اوپر مخصوص جگہوں پر بٹھایا اور کہا کہ تم نے گھوڑ سواروں کو ہم سے روکنا ہے بس، کیونکہ مشرکین کی طرف سے میمنہ اور میسرہ، دائیں اور بائیں جانب کا جو قافلہ تھا، ایک کے اوپر خالد بن ولید تھے اور ایک پر اکرمہ بن ابی جہل تھے، یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہما۔ گھوڑ سواروں کے لیڈر 2 تھے، ایک خالد بن ولید اور ایک اکرمہ بن ابی جہل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے گھوڑ سواروں کو روکنا بس، تیر اندازوں کی آپ نے یہاں تک تاکید کی، آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم جنگ جیت گئے یا وہ جنگ جیت گئے، تم نے یہ مورچے نہیں چھوڑنے، حتیٰ کہ تم یہاں تک دیکھو کہ ہم کٹ چکے ہیں، پرندے ہمارے جسموں کو نوش کر رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، تم نے تب بھی نیچے نہیں آنا، اتنی تاکید کی۔ جنگ شروع ہوئی، سب سے پہلے مشرکین کی طرف سے جس نے جھنڈا اٹھایا تھا وہ میدان میں آیا، اس نے للکارا کون ہے میرے مقابلے میں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نکلے، قتل کر دیا اس کو۔ پھر دوسرا نکلا، اس نے للکارا، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ نکلے، جھٹ پٹ میں اس کو ختم کر دیا۔ پھر مجموعی طور پہ جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو 3 مسلمانوں نے مشرکین کی صفوں کے اندر ایسی کھلبلی مچائی، ایسی الٹ پلٹ کیا ان کو کہ ان کو سمجھ نہ آئے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ایک ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، ان 3 بندوں نے ایسے جنگ کی کہ مشرکین کی صفوں کے اندر گھس جاتے اور جد جاتے، بس تباہی پھیرتے جاتے۔
مشرکین کو تھوڑے ہی لمحے کے اندر ان کے پاؤں اکھاڑ دیے ان 3 جوانوں نے. ویسے تو سب لڑے لیکن ان 3 کے انداز نے ان کے پاؤں کو اکھاڑ کے رکھ دیا، حتیٰ کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے. وہ بھاگے اور بھاگے بھی اس طریقے سے حتیٰ کہ ان کی عورتیں بھاگی اپنی چادریں اٹھا کر، ان کی پازیب اور پنڈلیاں نظر آ رہی تھی بھاگتی ہوئیوں کی، یوں بھاگے وہ. اور اسی اثناء میں حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. ان کا جو غلام تھا وحشی بن حرب، اس کے مالک نے کہا تھا کہ اگر تو نے حمزہ کو قتل کر دیا نا تو میری طرف سے تو آزاد. حمزہ رضی اللہ عنہ بڑے دلیر تھے. بدر کے اندر انہوں نے جو ناکو چنے مشرکین کو چبوائے تھے، مشرکین کو حمزہ کا بڑا دکھ تھا. اس کے اوپر کہا کہ تو اگر حمزہ کو مار دے گا تو آزاد. یہ ملعون بزدل کا بچہ، اب تو ملعون اس کو نہیں کہہ سکتے، اب تو رضی اللہ عنہ ہے وہ، لیکن اس نے اس وقت دیکھیں اللہ اکبر، یہ ہے اسلام کہ کسی نے اگر مار بھی دیا نا اب اس کو سخت کلمہ ہم نہیں کہہ سکتے، اب اس کو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے اور اس سے محبت رکھنی ہے کیونکہ وہ نبی کا صحابی بن گیا تھا. اللہ اکبر. اب حبشی بھی رضی اللہ عنہ. تو اس وقت انہوں نے کیا کیا، یہ صرف ایک ہی آڑ میں تھے، یہ چھپ کر حمزہ رضی اللہ عنہ کو موقع تلاش کر رہے تھے پورے لشکر کے اندر کے سائڈ پہ بیٹھ کے کہ کب حمزہ میرے نشانے پر آئے اور میں ایسے ماروں اور یہ شہید ہو جائے. چنانچہ اس طرح کا بندہ تو موقع ڈھونڈ ہی لیتا ہے نا، جو سامنے آ کر لڑے تو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ کتنا دلیر ہے. لیکن ایک بندہ کمین گاہ میں چھپا ہوا ہے، چھپ کر آپ کے اوپر وار کرنا چاہتا ہے، تو یہ تو وار تو اس کا چل گیا، لیکن یہ کوئی وار بہادری نہیں ہوتی. بہادری یہ ہے کہ تم سامنے آ کے لڑکے دکھاؤ. تو حمزہ رضی اللہ عنہ کے سامنے تو کوئی ٹک نہیں رہا تھا، لیکن اس نے پھر یہ کیا کہ اس نے چپکے سے سائڈ پہ بیٹھا تھا اور اس نے ایسے، وہ جو لمبا سا ہوتا ہے ایک نیزہ اس کو ہم کہتے ہیں لیکن اس کے لیے اور الفاظ ہوتے ہیں، وہ اس نے ایسے پھینکا، وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایسے ناف سے گزر کر دوسری طرف چلا گیا. تو یہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا باعث بنا. لیکن اس کے بعد 2 جوانوں نے، علی رضی اللہ عنہ ہیں اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہیں. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تو اس دن ایسے سر پہ سرخ رنگ کی پٹی باندھ رکھی تھی اور ایسے دشمن کی صفوں میں چل رہے تھے کہ عجیب چال تھی ان کی. تو ماشاءاللہ ان دونوں نے اس وقت بہت کفار کے اندر جو ہے وہ ہلچل مچائی. لیکن پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں نے کہا کہ جب یہ بھاگے تو مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے پہ لگ گئے. مسلمانوں نے کہا بس فتح آ گئی. ادھر سے جو 50 تیر انداز سے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جنگ کے دوران تم نے نیچے نہیں آنا، جو مرضی ہو جائے، جنگ تو ختم ہو گئی، اب تو وہ معاملہ ہی ختم. ان کے امیر نے کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کہا تم نے نیچے نہیں آنا، جنگ ختم ہے کہ نہیں ختم، تم نے نیچے نہیں جانا. انہوں نے کہا مال غنیمت سارے اکٹھا کر رہے ہیں، ہمیں کیا ملے گا، انسان تھے نا. بس وہ بھی نیچے آئے. جب وہ نیچے آئے تو ادھر سے شیطان نے مشرکین سے کہا کہ تم پیچھے سے حملہ کیوں نہیں کرتے مسلمانوں کے. اب اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید، یہ دونوں گھوڑ سواروں کے جو دستے تھے، ان کے جو سربراہ تھے، یہ پیچھے سے آگے، احد کے پیچھے سے. اب پیچھے سے یہ آگے، آگے سے مشرکین کا دستہ واپس آ گیا، درمیان میں مسلمان، اب 2 چکی کے پارٹوں کے درمیان مسلمان آ گئے. پھر اس ٹائم مسلمان شہید ہوئے اور 70 مسلمان شہید ہوئے. اور اس موقع پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ کا چہرہ مبارک پر جو ہے وہ کھود کے جو کڑیاں تھیں وہ کھب گئیں، آپ کے چہرہ مبارک سے خون بہا، آپ گرے گڑھے کے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس موقع پر افواہ اڑائی گئی کہ آپ شہید کر دیے گئے. اور اس موقع پر پھر مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچی، سخت اذیت پہنچی. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، عظیم صحابہ کرام، 70 صحابہ کرام. مشرکین کے 20 افراد مارے گئے، مسلمانوں کے 70. یہ
مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی بنی، تو اللہ تعالیٰ نے احد کے موقع کو یہاں پر دوبارہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔